اختلاف رائے اور مخالف پر تنقید کو سیاست کا حسن قرار دیا جاتا ہے، مگر جب بات قومی مفاد کی ہو تو مہذب اقوام تمام تر اختلافات بھلا کر ایک ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں سیاسی محاذ آرائی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ملکی مفاد پر ہونے والے حملے پر بھی سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ایسا ہی کچھ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے پاکستان چھوڑ جانے پر کیا ہے۔ آج سب سے پہلے اسی موضوع پر بات ہوگی۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان ختم کرنے کے یک طرفہ فیصلے پر بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے باز نہیں آئیں۔ مریم نواز نے پاک نیوزی لینڈ سیریز کی منسوخی کی خبر شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان پر طنز کر ڈالا۔ معاون خصوصی شہباز گل، تجزیہ کار ارشاد بھٹی اور سوشل میڈیا صارفین نے مریم نواز کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی جانب سے دورہ پاکستان ختم کرنے کی خبر کے ساتھ طنزیہ طور پر وزیر اعظم عمران خان کا یہ جملہ لکھا کہ میں سبز پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا۔ مریم نواز کے اس ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے لکھا کہ میں مانتا ہوں کہ ایک پاکستانی کے طور پر دل بہت اداس ہے، تکلیف میں ہوں، لیکن مریم صفدر اور ان کی 3 کنیز صحافی بیویاں مودی اور ہندوستانی میڈیا کی جگتیں یاد رہیں گی۔ یاد رکھیں ہم پاکستانی ہیں، ہم ہار نہیں مانتے۔ جس سے پاکستان سے برا کیا وہ بھلے نواز ہو یا مودی، نامراد بے توقیر ہوا۔ سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی نے لکھا کہ پاکستان توڑنے میں عملی طور پر حصہ لینے پر فخر کرنے والے مودی کی پگ پہننے اور اس سے سالگرہ کے کیک کٹوانے سے، پاکستان کو غلیظ گالیاں دینے والے حمداللہ محب سے ملاقات فرمانے سے اور اشتہاری ہو کر لندن سے اپنی فوج پر چڑھائیاں فرمانے سے، سبز پاسپورٹ کی جو عزت افزائی آپ نے کی اس پر آپ کا شکریہ۔ اینکر پرسن ملیہ ہاشمی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مریم نواز قوم کو یاد دلاتی رہتی ہیں کہ انہیں ووٹ کیوں نہیں دینا چاہیے۔ عمران خان کی نفرت میں محترمہ پاکستان سے ہی نفرت کر رہی ہیں۔ کیوی حکومت اور کرکٹ بورڈ کے مشتبہ الرٹ پر دورہ پاکستان منسوخ کرنے کے یک طرفہ فیصلے کے خلاف غیر ملکی کھلاڑی بھی بول پڑے۔ پاکستانی سیکورٹی اداروں کو بہترین فورس اور پاکستان کو محفوظ ترین ملک قرار دیتے ہوئے نیوزی لینڈ حکومت اور کرکٹ بورڈ کے فیصلے کو مایوس کن قرار دے دیا۔ نیوزی لینڈ کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور معروف تبصرہ نگار ڈینی موریسن نے اپنے ٹویٹ میں نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے احساسات سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ انہیں پاکستان میں گھومنا پھرنا بہت پسند ہے۔ انہوں نے پاکستانی عوام سے معذرت کا اظہار کیا۔ ویسٹ انڈین کرکٹر ڈیرن سیمی نے سیکورٹی خدشات کو جواز بنا کر دورہ پاکستان منسوخ کرنے کے کیوی کرکٹ بورڈ کے فیصلے کو حیران کن اور مایوس کن قرار دیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ گزشتہ 6 سال سے پاکستان میں کھیل رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً پاکستان کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں ہمیشہ خود کو محفوظ سمجھا اور پاکستان میں رہنا ان کے لیے خوشگوار تجربہ رہا۔ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان ہرشل گبز نے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ اور سیکورٹی حکام کے فیصلے کو غیر پیشہ ورانہ اور مایوس کن قرار دیتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ آج دنیا کرکٹ اور شائقین کرکٹ کے لیے سیاہ ترین دن ہے۔ کیوی حکومت نے جلد بازی میں دورہ پاکستان منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پی سی بی کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان جونٹی روڈز نے دورہ پاکستان کے دوران موٹر سائیکل پر سفر کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ کئی ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں لیکن پاکستان کو سب سے پرامن ملک پایا۔ انہوں نے پاکستان کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کیوی بورڈ سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی۔ جنوبی افریقی کرکٹر ڈیوڈ ویزے نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ کئی ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں مگر پاکستان کو سب سے خوبصورت اور پرامن ملک پایا۔ انہوں نے پاک فوج اور پاک فضائیہ کو دنیا کی بہترین فورس قرار دیتے ہوئے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ سری لنکن کرکٹر جیمیت کورتنے نے کیوی بورڈ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 2 سال قبل دورہ پاکستان کے دوران سری لنکن ٹیم کو سربراہان مملکت والی محفوظ ترین سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی۔ اینجلیو میتھیوز نے بھی دورہ پاکستان کو یادگار قرار دیتے ہوئے پاکستان میں جلد کرکٹ کی واپسی کی خواہش کا اظہار کیا۔ حکومت ٹیکس چوروں اور گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے خلاف سخت ترین آرڈیننس لے آئی۔ موبائل فون سم بند، بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے کنیکشن منقطع، بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے۔ نیب 20 سال پرانے کھاتوں کا حساب لے گا۔ حکومت نے ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے تیسرا ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا۔
آرڈیننس کے مطابق ایسے تمام افراد جو ٹیکس تو جمع کراتے ہیں لیکن ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کراتے، ان کی موبائل فون سم بند ہو جائے گی۔ بجلی گیس کے 25,000 کے بل یا 25,000 روپے کی آن لائن خریداری پر بھی گوشوارہ جمع کرانا ہوگا۔ ایف بی آر نان فائلرز کے ٹیلی فون، بجلی گیس کے کنیکشن منقطع کر سکے گا۔ نان پروفیشنلز کے لیے بجلی کے بل کی مختلف سلپس پر 35% تک ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت کارپوریٹ سیکٹر 25,000 روپے تک ڈیجیٹل ترسیلات کر سکتا ہے۔ نان فائلرز کو بینکنگ کی سہولت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں، جبکہ ایف بی آر کو نان فائلرز کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا اختیار بھی مل گیا ہے۔ آرڈیننس کے مطابق ٹیکس سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے پر کم از کم 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 سال سزا ہو سکے گی۔ آرڈیننس کے نفاذ سے نیب اور نادرا کو ٹیکس دہندگان کی تفصیلات تک رسائی مل گئی ہے، جبکہ پارلیمنٹیرینز اور سرکاری افسران کو بھی ٹیکس کی تفصیلات ظاہر کرنے پر استثناء ختم ہو گیا ہے۔ نیب کو 20 سال سے پرانے بند مقدمات دوبارہ کھولنے کا اختیار بھی مل گیا ہے۔ اب نیب پاکستان سے باہر چھپائے گئے اثاثوں کی تحقیقات بھی کر سکے گا۔ ہم ٹی وی کے نئے ڈرامہ سیریل دوبارہ کا پہلا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ اداکاری کے میدان میں قدم رکھنے والی تجربہ کار گلوکارہ حدیقہ کیانی نوجوان اداکار عمران عباس کے مد مقابل جلوہ گر ہوں گی۔ ایم ڈی پروڈکشن کے بینر تلے بننے والے ڈرامہ سیریل دوبارہ کے ہدایت کار دانش نواز ہیں، جبکہ سنسنی خیز کہانی ثروت نذیر نے تحریر کی ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں حدیقہ کیانی اور بلال عباس کے علاوہ اسامہ خان، نبیل زبیری، سبینہ سید اور سکینہ سمو بھی شامل ہیں۔ ناقدین نے ڈرامے کی جھلک جاری کیے جانے پر حدیقہ کیانی اور بلال عباس کی عمر کے فرق پر تنقید کی تھی، تاہم ٹیزر جاری ہونے کے بعد کہانی کھلتی نظر آ رہی ہے۔ ڈرامے کی کہانی بیوہ ماں کا کردار ادا کرنے والی حدیقہ کیانی کے گرد گھومتی نظر آ رہی ہے، جو اپنے بیٹے کے ہم عمر نوجوان کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ٹیزر جاری ہوتے ہی سوشل میڈیا صارفین حدیقہ کیانی اور بلال عباس کی آن سکرین کیمسٹری کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ڈرامے کے آغاز کے لیے پرجوش نظر آئے۔ بیشتر صارفین نے جرأت مندانہ کہانی کو ڈرامے کا موضوع بنانے پر ہم ٹی وی کی کاوش کو سراہا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اپنی غربت کا رونا رونے والی سابق بیوروکریٹ نرگس سیٹھی کے صاحبزادی اور سابق اینکر پرسن گل مینے سیٹھی ٹویٹر صارف کی جانب سے آئینہ دکھانے پر بدتمیزی اور انتہائی غیر مہذب زبان استعمال کرنے پر اتر آئیں۔ سابق اینکر پرسن گل مینے سیٹھی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ اور ان کے شوہر کھانا ڈیلیور کرنے کا ایک چھوٹا سا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ رائڈر کا خرچ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے فی الحال ان کے شوہر گھروں پر کھانا پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں متواتر اضافہ ان کی آمدنی، بلوں کی ادائیگی اور خرچے پورے کرنے پر بری طرح اثر انداز ہوا ہے۔ غربت اولمپکس نامی ٹویٹر ہینڈل نے گل مینے سیٹھی کے ٹویٹ پر طنز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم گیلانی کی پرسنل سیکرٹری کی بیٹی اور ڈان نیوز اور سی این بی سی کی سابقہ پروڈیوسر اور نسلوں کی دولت رکھنے والی خاتون ڈیلیوری کی اس لاگت میں اضافے پر افسردہ ہے جو صارف نے ادا کرنی ہے۔ اس جواب میں گل مینے سیٹھی نے لکھا ہے کہ آپ کی بات سن کر اپنے کرپٹ بیوروکریٹ والدین اور موروثی دولت کے ساتھ ایک دہائی پہلے کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کے خیال میں ڈان نیوز نے مجھے کتنے کروڑ روپے ادا کیے ہوں گے؟ ٹویٹر صارف نے طنز کیا کہ وہ مجھے علم نہیں تھا، ڈان اور سی این بی سی اپنے ملازمین کو ادائیگی نہیں کرتے، میں معذرت خواہ ہوں۔ اس جواب پر گل مینے سیٹھی بھڑک اٹھی اور غیر مہذب لفظ کے ساتھ رقم تراز ہوئیں کہ میں نے لکھا تھا کہ آپ کے خیال میں مجھے کتنے کروڑ روپے تھے جو مجھے کبھی ادا نہیں کیے گئے۔ پڑھنا نہیں آتا تو ٹرول کرنے کی کوشش مت کرو، تم جیسے بہت بھگتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پہلی بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پارٹی قیادت نے مریم نواز گروپ کے اہم رہنما جاوید لطیف کو نجی ٹی وی کے انٹرویو میں پارٹی رہنماؤں پر بے بنیاد الزام لگانے پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 دن میں جواب طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کی جانب سے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 14 ستمبر کو نجی ٹی وی کے انٹرویو میں آپ نے بے بنیاد الزامات لگائے جو کہ پارٹی ڈسپلن کے برخلاف تھے۔ ٹی وی اینکر نے رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف سے سوال کیا تھا کہ کیا مسلم لیگ نون کے بیانیے کی بحث طویل نہیں ہو گئی؟ جاوید لطیف نے جواب میں نام لیے بغیر چند پارٹی رہنماؤں پر الزام عائد کیا کہ اس بحث کو جان بوجھ کر طول دیا جا رہا ہے۔ اصل مسائل پر سے توجہ ہٹانے کے لیے چند لوگوں کو باقاعدہ اسائنمنٹ سونپا جاتا ہے۔
जैसे ही मामलात किसी तरफ फैसला कुन रुख इख्तियार करें, ये असाइनमेंट वाले लोग नया शोशा छोड़ देते हैं। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जावेद लतीफ के इस बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए और पार्टी इजलासों में शहबाज शरीफ की अदम शमूलियत भी इसी नाराजगी का नतीजा थी। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद से जावेद लतीफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। ताहम मरियम नवाज कार्रवाई में मज़ाहमत कर रही थी। ताहम शहबाज शरीफ के डट जाने के बायस मियां नवाज शरीफ ने जावेद लतीफ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने पर अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में अमरीकी सदर जो बाइडन के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम शुरू कर दी गई। पेंसिल्वेनिया के हाईवे पर नस्ब इश्तिहारी बिलबोर्ड्स में जो बाइडन को तालिबान के रूप में दिखाया गया है, जिस पर नारा दर्ज है कि तालिबान को दोबारा अजीम बनाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के फैसले पर अमरीकी सदर के खिलाफ तशहीरी मुहिम साबिक सेनेटर स्कॉट वेगनर चला रहे हैं, जिन्होंने अमरीकी सदर के खिलाफ तशहीरी मुहिम को अपने गुस्से के इजहार का जरिया बनाया। सेनेटर स्कॉट वेगनर ने $15,000 के एवज हाईवे के तरफ बिल बोर्ड्स किराए पर लिए हैं, जिन पर सदर बाइडन के खिलाफ इश्तिहार आवेजा किए जा रहे हैं। स्टोक वेगनर का कहना है कि सदर जो बाइडन के फैसले इन फौजियों के साथ नाइंसाफी है, जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग में कुर्बानियां दी और ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार बने। बिल बोर्ड्स पर दर्ज नारे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी नारे से मुतासिर होकर लिया गया है, जिसमें उनका कहना था कि अमेरिका को दोबारा अजीम बनाए। लेकिन स्टोक वेगनर का कहना है कि वो साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी नहीं है। जंग ग्रुप के 2 सीनियर सहाफियों का कौमी सलामती और खारजा अमूर से मुतालिक अहम मसले पर गैर संजीदगी का मुजाहरा। सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी और उमर चीमा ने न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान खत्म करने को बरतानवी हाई कमिश्नर की मुमकिना दहशतगर्दी से मुतालिक इत्तला का नतीजा करार दे दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपने ट्वीट में सीनियर सहाफियों के दावे की तरदीद कर दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक बाखबर ज़राए ने बताया है कि इंडिया और बरतानिया ने खतरे की घंटी बजाई, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा मंसूख हो गया। न्यूजीलैंड टीम को आला तरीन सतह की सिक्योरिटी फराहम की गई, लेकिन हमारे दुश्मन पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए दौरे को खराब करने में कामयाब हो गए। द न्यूज़ से वाबस्ता उमर चीमा ने अपने ट्वीट में पाकिस्तानी हुकाम के हवाले से दावा किया कि बरतानवी हाई कमीशन ने एक फोन कॉल का सुराग लगाया था, जिसमें कीवी टीम पर खुद को हमले से मुतालिक गुफ्तगू की गई थी। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन ट्रेनर ने इन खबरों की तरदीद करते हुए ट्वीट किया कि न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी में बरतानवी हाई कमीशन के मुलव्वस होने की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। ये न्यूजीलैंड के हुकाम का एकतरफा फैसला है। उन्होंने लिखा है कि वो दौरे की मनसूखी को पाकिस्तान और दुनिया भर में शायकीन क्रिकेट के लिए मायूस कुन समझते हैं। इंसान का ओहदा जितना भी बुलंद हो, जिम्मेदारी का बार भी उतना ही बढ़ जाता है। अंसार अब्बासी और उमर चीमा मुल्क में चोटी के तहकीकाती सहाफी तस्वुर किए जाते हैं। उन्हें कौमी मफाद के आम तरीन मामले पर झूठी खबर की तशहीर के बजाय तहकीक से काम लेना चाहिए था। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।